سال تشریف لاتے ہیں. یہاں بھی ہو سکے تو کوئی ایسی کوئی بہت زیادہ مجبوری مسئلہ نہ ہو جائے تو حضرت صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں, ہمارے یہاں بھی آتے ہیں, انشاءاللہ آتے رہیں گے. سرکار ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس پر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. میں نے جب ہوش سنبھالا گھر میں اللہ اللہ سنی, موڑا شریف یہ دربار پیر صاحب اور یہ سارا کچھ سنا, ہوش سنبھالا جب تو گھر میں سنا, موڑا شریف کا نام سنا, پیران نظام کا نام سنا, تب تو اتنی سمجھ نہیں تھی, لیکن گھٹی میں پایا موڑا شریف خزانے اولیاء ذکر یہ کیا چیز ہے. جب کچھ پڑھنے کے لائق ہوا تو مجدد دین و ملت اعلی حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پر گیا. جو کچھ نصیب میں تھا, فیضان موڑا شریف بھی, فیضان گولڑا شریف بھی, تب سمجھ آئی کہ یہ ہے کیا. اور حضرت صاحب وسط احترام اب بے فضل ہی تعالی بڑی بڑی چٹانوں سے آپ کا یہ غلام ٹکرانے کو تیار ہے. خدا کی قسم ڈکوسلے نہیں پڑے, اخباروں سے کبھی نہیں پڑھا تھا, قرآن مجید کا الحمد سے والناس تک ہر لفظ کا ترجمہ دیکھا. کمی اللہ تعالیٰ معاف کرے, کمی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کرے. بے فضل ہی تعالیٰ اس ایریے میں ایسا کوئی اگر ہے تو بتائے جس کی سر پر دستار موڑا شریف کی بھی ہو اور سند حدیث مجھے حضور تاجدار گولڑا اعلی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے ڈائریکٹ پوتے کے ہاتھوں سے سند حدیث نصیب ہوئی. بڑی کرم نوازیاں ہیں ان دو آستانوں کی, بڑا کرم ہے, بڑی مہربانی ہے. میں نے جس موضوع کو بھی لیا تحقیق کی, ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے ایمانیات کے باب میں سینکڑوں آیات بینات کو کھنگال کر میں نے آپ کو مکھن جیسے دیتے ہیں وہ پیش کیا اس ایریے کے ممبر اور محراب پہ بھی. اور یہ آواز پرائم منسٹر سٹاف کالونی تک بھی حضرت صاحب گئی ہے, اسلام آباد میں بھی گونجی ہے, کشمیر پاکستان میں گونجی ہے, اور اب تو میڈیا کا سوشل میڈیا کا دور ہے, پوری دنیا میں جاتی ہے. بے فضل تعالیٰ جب جو عقیدہ بڑھایا, جو بات کی چیلنج سے کی, قرآن اور حدیث سے کی, اب بھی کرتا ہوں, اور جب تک میری سانسوں میں سانسیں سلامت ہے, میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی موجود ہے, تب بھی یہ کہتا رہوں گا لوگوں, سب سے پہلے اللہ, پھر مکین گنبد خضرا, پھر باقی ساری باتیں بات کی ہے. اللہ سے وفا کر جاؤ, مکین گنبد خضرا سے وفا کر جاؤ. خدا کی قسم آپ کا یہ جہاں بھی روشن نگلا, جہاں بھی روشن. اور میں بالکل اختصار کے ساتھ, ہم تو بک چکے, جو میں نے آیت کریمہ پڑھی, میں کوئی خطاب لمبا چوڑا نہیں, ابھی وقت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کا ہم خطاب سنیں گے اور اس کے بعد پیر صاحب روحانی ایک دعا میں شامل ہوں گے. جو میں نے آیت کا ٹکڑا حصہ پڑھا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی قرآن مجید کو غور سے بھی پڑھا. ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو قرآن مجید دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے, خدا کی قسم دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے, لہنے جلی کرتے ہیں, جو پڑھنا بھی حرام سننا بھی حرام, اور دعوے لمبے لمبے کر رہے ہوتے. قرآن مجید دیکھ کے تو پہلے پڑھنا سیکھ لو. مقابلہ میدان حاضر ہے ہر مقابلے کے لیے, سٹینڈرڈ معیار تو لاؤ. ہمارے پاس جو معیار ہے, گٹی میں موڑا شریف کا فیض بھی ہے, گٹی میں اس کے بعد گولڑا شریف کا فیض بھی ہے. سٹینڈرڈ تو یہ لاؤ. خدا کی قسم ہر میدان میں, ہر جگہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر بات کرنے کو تیار ہے, ہر میدان میں گھوڑے دوڑانے کو تیار ہے, ہر میدان میں ہر تلوار کا, ہر چیز کا سامنا کرنے کو تیار ہے. معیار تو لاؤ, ہر عقیدہ قرآن سے اور حدیث سے تو لاؤ, ہم حاضر ہیں. اور ابھی جو میں نے آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا حصہ پیش کیا, اس میں رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین, اللہ اکبر. میں اختصار کر رہا ہوں, معنی مفہوم ترجمہ جس کا بھی اٹھائیے. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مال کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا. ہائے ہائے ہائے, کس کے بدلے؟ مال اور جان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے جنت کا. قربان جاؤں مولا تیری عطا پر, تیرے کرم پر, تیرے فیض پر. مولا یہ جان ہماری تھی کب, یہ مال ہمارا تھا کب؟ مال بھی تو نے دیا, جان بھی تو نے دی, اور کرم اتنا فرمایا میں نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مال کے عوض جنت کا سودا کر لیا. ارے ہمارا سودا تو ہو گیا,
آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے یا آپ سے مخاطب کو بولے کو سبحان اللہ ماشاء اللہ سمجھ آ رہی ہے؟ تو تھوڑا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ارے ہم بک چکے، جو مومن ہے اس کا سودا ہو چکا، وہ بک چکا، اب یہ بار بار بکنا کیسے؟ حق اور باطل کی بات آتی ہے، ہم حق بیچ کر باطل خرید رہے ہوتے ہیں، سچ اور جھوٹ کی بات آتی ہے، سچ بیچ کر جھوٹ خرید رہے ہوتے ہیں، ہدایت اور گمراہی کی بات آتی ہے، ہدایت بیچ کر گمراہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بکنا بار بار کیسا؟ جو تم مومن ہے قرآن مجید کی نص سے وہ تو بک چکے، ان کا سودا تو ہو چکا۔ اگلی بات بھی سن لیجئے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتہا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے مرد و اردو سے جنت کا وعدہ تو کر لیا ہے۔ یہ معنی مفہوم یہ کسی کے کلمات نہیں، اللہ تعالیٰ کی فضل عطا سے ہیں۔ ارے جو مومن ہے، مومن کی جھولی میں اللہ تعالیٰ نے جنت تو ڈال دی ہے، جنت اسے عطا کر دی، خدا کی قسم جو صحیح مومن ہے اسی پر مرے، خدا کی قسم اس سے میرے رب نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ حدیث بھی نہیں ہے، تفسیر بھی نہیں ہے، نص سے قطعی ہے، ڈائریکٹ ہے۔ ارے مومن کو تو سب رب دے چکا، میں نے اسٹڈی کی آیات کو، سینکڑوں آیات کو کھنگالا، یہ زمانے والے اور رنگ برنگی بولیاں بولتے ہیں، جس کی برادری بڑی ہو، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جھوٹا وہ کامیاب ہے۔ میں نے ریسرچ کی، سینکڑوں آیات بینات سے جواب ملا یہ نہیں کامیاب۔ قد افلح المؤمنون، کامیابی اللہ تعالیٰ نے مومن کی جولی میں ڈالی۔ ارے مدد کی اگر ضرورت پڑے، دنیا ساری تیرا ساتھ اگر چھوڑ جائے، تجھے دعاؤں کی ضرورت پڑے، خدا کی قسم آیتیں پڑھ سکتا ہوں، سینکڑوں آیتیں پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے حاملین عرش اور ان کے ارد گرد ہیں وہ بھی مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تجھے دعاؤں کی ضرورت پڑے گی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مومنوں کے لیے دعائیں بھی کرواتا ہے۔ تجھے مدد کی ضرورت پڑے گی تو صحیح مومن تو بن، رب کہتا ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، رسولوں کی بھی ہم مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ آخری دو باتیں ہضم کر جاؤ گے، آخری دو باتیں، اگر ساری دوستیاں سنگتیں چھوڑ جائیں، جیسے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں دین پڑھاتے ہوئے، ارے ساری سنگتیں چھوڑ جائیں، قرآن مجید کا مقام ہے، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، ساری سنگتیں چھوڑ جائیں، رب اعلان کرتا ہے کہ میں خود ولی ہوں مومنوں کا۔ دوسری آیت میں فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے۔ تیسری بات میں، تیسری آیت کا حصہ ٹکڑا فرمایا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، مولا اللہ ہے، اگر ضرورت پڑے سرکار تو ولی اللہ خود ہے، مددگار خود ہے، دوست خود ہے مومن کا۔ اگلی بھی سنو قرآن مجید سے، مکین گنبد خضرا بھی اس کے قریب ہے، قرآن کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ارے تو مومن بن، مصطفیٰ جان سے بھی زیادہ قریب، اللہ تیرا مولا، تو پھر اور کس کی ضرورت ہے تجھے؟ یہی دو ہستیاں تو ہیں جن کے نام سے ہم مومن ہوئے ہیں، جن پر ایمان لا کر مومن ہوئے، یہی دو ہستیاں ہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنا ہے۔ ارے تو مومن تو بن، کامیابی تیرا قدم چومے گی۔ ہم بے فضل تعالیٰ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مومن ہیں، کمزور ایمان رکھتے ہیں، ایمان ام مجھ سمیت ہم کیا ہیں، کیا ایمان ہے ہمارا۔ آج کا پیغام یہ ہے دوستو، ایمان مضبوط کرو، اتنا مضبوط کرو، اتنا مضبوط کرو۔ یہ صحابہ کرام کے واقعات سناتے ہو، اہل بیت اعظام کے واقعات سناتے ہو کہ امام حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا تھا، تو یہ صرف واقع سنانے کے لیے ہے یا کہ عمل کرنے کے لیے بھی ہے؟ ایمان اتنا مضبوط کرو کہ سر کٹ کر نیزے پہ بھی چڑھ جائے پھر بھی مت بکے، مت جھکے۔ اگر ایمان جھک گیا، بک گیا، خدا کی قسم نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سمیت دوزخ کے نچلے، سب سے نچلے حصے میں پھینک دیے جاؤ گے۔ دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، دعا کیا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مضبوط کریں۔ اور ان ہستیوں کا صدقہ، خدا کی قسم ہمیں کیا پتا تھا یہ اللہ اللہ کیا پتا ڈاکٹر صاحب ہم کیا کر رہے ہوتے، کدھر کون سا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ قربان جاؤں آستان عالیہ موڑا شریف پر، آستان عالیہ گوڑا